السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ نے ایئر لائنز کے بارے میں تو سنا ہوگا، جنگی جہازوں کے بارے میں سنا ہوگا، فضائی جہازوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن اب پاکستان اپنا فوکس بلو اکانومی کے اوپر کر رہا ہے، یعنی سمندر کی جو تجارت ہے اس کو پاکستان نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے 44 بحری جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بلو اکانومی میں ایک بڑا انقلاب ہے اور اس سے پاکستان کو کیسے اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، پاکستان کا 44 بحری جہاز خریدنے کا فیصلہ بلو اکانومی میں بڑا انقلاب، اربوں روپے کا تاریخی فائدہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، پاکستان جس کی 1000 کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی ہے، جس کے سامنے دنیا کی سب سے مصروف ترین بحری گزرگاہیں ہیں، لیکن کیا ہم واقعہ سمندر سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں؟ دوستو، 75 سال گزرنے کے باوجود جہاں دنیا نے اپنی پورٹس کو استعمال کر کے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل دبئی ہے، اور اب پاکستان جا کر اس بات کے اوپر آیا ہے کہ ہمیں بھی بلو اکانومی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جو دنیا میں $1 ٹریلین انڈسٹری ہے۔ اب یہ سوال ماضی بننے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے 44 نئے بحری جہاز خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جو ملک کی معیشت کو، تجارت اور بلو اکانومی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ فیصلہ کیوں تاریخی ہے؟ آج پاکستان کی 90% سے زائد تجارت سمندر ہی کے راستے ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر سامان غیر ملکی جہازوں میں پاکستان آتا اور جاتا ہے۔ ہر سال پاکستان کو اربوں ڈالر فریٹ چارجز ادا کرنا پڑتے ہیں۔ اپنا تجارتی بیڑا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ 44 بحری جہاز خریدنے کا فیصلہ اس کمزوری کو طاقت میں بدلنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بلو اکانومی ہے کیا، بلو اکانومی کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ آسمان سے زمین کو دیکھیں تو آپ کو دنیا بلو نظر آئے گی، یعنی دنیا میں 70 سے زیادہ فیصد پانی ہے، اور اسی پانی کے تھرو جو تجارت ہوتی ہے اسے بلو اکانومی کہا جاتا ہے، یعنی سمندری تجارت، شپنگ، فشریز، پورٹس، بندرگاہیں، لاجسٹکس، میری ٹائم انڈسٹری۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی معیشت کا بڑا حصہ سمندر سے ہی کماتے ہیں۔ پاکستان کے پاس گوادر، کراچی، پورٹ قاسم، طویل ساحل سب کچھ موجود تھا، بس اپنا بحری بیڑا نہیں تھا۔ اور اب 44 بحری جہاز صرف نمبرز نہیں، یہ انقلاب ہے۔ یہ 44 جہاز کنٹینر شپ، آئل ٹینکرز اور بلک کیریئر، LNG اور LPG کیریئر جیسے مختلف اقسام پر مشتمل ہوں گے، یعنی تیل، گیس، گندم، کوئلہ، کنٹینر سب کچھ اپنے جہازوں میں لایا اور لے جایا جا سکے گا۔ اربوں روپے کی براہ راست بچت۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان ہر سال 3 سے 5 ارب ڈالر صرف فریٹ اور شپنگ چارجز کی مد میں دنیا کو دیتا ہے۔ اپنے جہاز ہونے کا مطلب یہ رقم پاکستان بچائے گا، زر مبادلہ کے ذخائر محفوظ ہوں گے، بیرونی انحصار کم ہوگا۔ یہ صرف بچت نہیں بلکہ ایک معاشی خود مختاری ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا کردار بہت زیادہ ہے۔ یہ جہاز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے فلیٹ میں شامل ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی کنٹرول، شفاف آپریشن اور طویل المدتی منصوبہ بندی۔ PNSC کا فلیٹ بڑھنے سے کیا ہوگا؟ دوستو، انکم میں کئی گنا اضافہ ہوگا، حکومت کو زیادہ ریونیو ملے گا، قومی اثاثے مضبوط ہوں گے، روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ جہاز صرف لوہے کا ڈھانچہ نہیں ہوتے، یہ روزگار کی فیکٹری ہوتے ہیں۔ دوستو، نیویگیٹرز، انجینئرز، ٹیکنیکل سٹاف، پورٹ ورکرز، لاجسٹک ماہرین، اور 44 جہازوں کا مطلب ہزاروں نئی نوکریاں، میری ٹائم سکلز میں اضافہ، نوجوانوں کے لیے نیا کیریئر،
گوادر، کراچی اور پورٹ قاسم کو عالمی سطح پر اپنے جہازوں کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا۔ گوادر حقیقی معنوں میں ایکٹیو ہو جائے گا، کراچی اور پورٹ قاسم کی اہمیت بڑھے گی، ٹرانزٹ ٹریڈ میں اضافہ ہوگا۔ یہ جہاز پاکستان کو ریجنل شپنگ ہب بنانے کی بنیاد رکھیں گے۔ قومی سلامتی اور اسٹریٹجک فائدہ: اپنا بحری بیڑا ہونا صرف تجارت نہیں، یہ قومی سلامتی بھی ہے۔ عالمی کرائسس، جنگی حالات، سپلائی چین میں رکاوٹ، ایسے وقت میں غیر ملکی جہاز جب دستیاب نہ ہوں تو اپنے جہاز ملک کی لائف لائن بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، چین، جاپان، کوریا، ٹرکی، ان سب نے پہلے اپنا شپنگ فلیٹ بنایا، پھر عالمی تجارت میں جگہ بنائی، اور پاکستان کا یہ فیصلہ اسے عالمی ماڈل کی طرف پہلا قدم ہے۔ دوستو، یقیناً اس میں کچھ چیلنجز بھی ہوں گے، بھاری سرمایہ کاری، جدید مینجمنٹ سسٹم، کرپشن سے پاک آپریشنز، مگر فائدہ اتنا بڑا ہے کہ یہ رسک اس کے سامنے بہت چھوٹا لگتا ہے۔ سمندر سے معیشت کی طرف 44 بحری جہاز خریدنے کا فیصلہ ایک سادہ خبر نہیں، یہ اعلان ہے کہ پاکستان اب زمین ہی نہیں، سمندر پر بھی اپنی معیشت بنائے گا۔ یہی بلو اکانومی کا اصل انقلاب ہے۔ اگر یہ منصوبہ صحیح سمت میں چلا تو اربوں روپے کی بچت ہوگی، پاکستان کی مضبوط تجارت ہوگی، عالمی اعتماد پاکستان کے اوپر بڑھے گا، اور خود مختار پاکستان کی طرف یہ حقیقی اور پہلا قدم ہوگا۔ دوستو، ہم جتنے مرضی خود مختار اور سوورن پاکستان کے نعرے لگاتے رہیں، لیکن اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے، آپ کے اوپر دوسرے ممالک کا قرضہ ہے، آپ IMF کے مقروض ہیں، آپ نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں، تجارت کے لیے آپ چین، امریکہ، یورپ اور کوریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یہ سوورنٹی کوئی سوورنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ملک کے اوپر 10% ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے اوپر 12% ڈیپینڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوورن نہیں ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی خواب رہے گا، بلکہ اب یہ حقیقت بن رہا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان کے اوپر برف پوش پہاڑ ہیں، ناردرن ایریاز ہیں، سیاحت کے مقامات ہیں، سمندر ہے، میدان ہے، جنگلات ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کو ایک زرعی ملک کہتے تھے، اور کبھی بھی ہم نے اپنے پورٹ سٹی کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی جتنی دوحہ یا قطر میں ہوئی، یا جتنی UAE نے دبئی میں کی، یا پھر باقی مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے اپنے پورٹس کے اوپر کی، سعودی عرب نے جدہ میں کی، اور باقی ملک بھی اپنی پورٹس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان نے بھی اسی قدم کے اوپر چل پڑا ہے۔